فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی مذمت بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہ کرے. کیوں؟ زندگی گزری ہے، لوگوں کو ماں سے بھی شکایت ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے. آپ نے تو پیار محبت میں گود میں لے کے اس کو شکایتیں سنائی. کبھی وہ یہ تذکرہ کرے گی تو یا تو سنیں گے تو بغیرت ہوں گے، یا نہیں سن سکیں گے تو جھگڑا کریں گے. تو اس جھگڑے کی بنیاد آپ نے ڈالی. آپ کہے میرے قبلے و کعبے ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، ایک زندگی گزاری ہے، اس میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں. جیسے کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی گرمی مچتی ہے، کبھی سردی سے آدمی پریشان ہوتے ہیں، کبھی پیسوں کی کثرت ہوتی ہے، کبھی آدمی تہ دست ہوتا ہے. اس طرح ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی مختلف چیزیں سامنے آتی ہے. لیکن آدمی بھلائیوں کا ذکر کرتا ہے اور کمزوریوں کا ذکر نہیں کرتا. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنے سال تعلیم حاصل کی تو آپ کہیں گے 10 سال. ایک مثال دے رہا ہوں. اس میں جو چھٹیاں ہوئی، جو غیر حاضریاں ہوئی، جو ناغہ ہوا، اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ جی اتنے سال. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے سال میں بیمار رہا، اتنے سال بے ہوش رہا، اتنے سال. اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو عوارض ہے. عوارض سے ہر ایک کو لاحق ہوتے ہیں. بغیر عوارض کے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس زندگی مختلف رنگوں کے مجموعے کا نام ہے. اور تمام گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ گھر بسانا. بیوی کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق و آداب احسان کے طور پر سمجھانا، اور ماں باپ بھی اور بہن بھائیوں کو بیوی کی محبت، الفت، اس کے ساتھ واقعہ رشتہ اور اس کے آداب، ان کی تسلی کے لیے کہ وہ کہیں چڑھائی نہ کرے، کہیں زیادتی نہ کرے. ماں باپ کو یہ احساس ہو کہ یہ بیوی کے خلاف ہر بات نہیں مانتا، اور بیوی کو یہ احساس ہو کہ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خلاف شاید میری بات کامیاب نہ ہو، بجائے فائدے کا نقصان مجھے نہ پہنچے. اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا کم عقلی کی وجہ ہے، نہ تجربہ کاری اس کی وجہ ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ.